فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، سلسلہ ہمارا درس قرآن ہے. سورہ آل عمران چل رہی ہے. سورہ آل عمران کے رکوع نمبر جو ہے 2 کی آیات اور پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 10 کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں زین للناس، مزین کیا گیا لوگوں کو، یہ لوگوں کے لیے فریافتہ کیا ہے لوگوں کو، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، مرغوب چیزوں کی محبت نے. لوگ جو آج فریافتہ ہوئے ہیں، کہا کہ چند مرغوب چیزوں کی محبت نے. اب ان میں کیا ہے؟ من النساء جیسے عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ اور خزانہ جمع کیا ہوا، من الذہب خواہ وہ سونے سے، والفضہ خواہ وہ چاندی کے، والخیل اور گھوڑے، المسومہ نشان لگائے ہوئے، والانعام اور چوپائے یعنی مویشی جانور، والحرث اور کھیتی. یہ چند چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ یہ چیزیں لوگوں کو اپنی طرف کیا کیے ہوئے ہیں؟ مائل کیے ہوئے ہیں. لوگ ان چیزوں میں پڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑ بیٹھتے ہیں، چھوڑ بیٹھتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو بھلا بیٹھتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں، پیٹھ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان چیزوں کے متعلق. تو گویا معلوم ہو گیا کہ یہ چیزیں انسان کو غفلت میں ڈالنے والی ہیں. اب جتنا ان چیزوں کے اندر بڑھے گا اتنا ہی وہ کیا ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات سے دور ہوگا. اور جتنا ان چیزوں کو بقدر ضرورت استعمال کرے گا، منع نہیں ہے، شریعت چیزوں کو استعمال کرنے سے منع نہیں کرتی، لیکن ان چیزوں پر دل کھو دینے سے کیا ہے؟ منع کرتی ہے. دل اللہ کے لیے ہے، اللہ کے محبوب پیارے پیغمبر کی محبت اور تعلیمات کے لیے ہے. دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو جگہ دینا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سارے کام وہ اللہ رب العزت وہ مالک کائنات بنانے والا ہے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس کے احکامات کی آ کر تعلیم دینے والے ہیں، اپنے اسوہ حسنہ سے اس کی تعیین کرنے والے ہیں، اپنے عمل سے اس کی عملی تصویر پیش کرنے والے وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. تو گویا دل تو ان کے لیے ہے،
دل ان چیزوں کی طرف مائل ہونے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن آج کیونکہ ساری ہی چیزیں مشہور وہی مثل وہ کہتے ہیں کہ جی الٹی ہی گنگا بہہ رہی ہے، آج گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ آج جن چیزوں کو ہم نے ترک کر کے جی اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا تھا، آج ہم الٹا ان چیزوں میں پڑھ کر اس تعلق کو کمزور کر رہے ہیں، اس تعلق اور رابطے کو کمزور کر رہے ہیں۔ اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق فرمایا نماز وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ مومن کا اللہ سے تعلق اور رابطہ قائم ہوتا ہے، جو ترک نماز سے کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ امت کا بہت سا طبقہ کیا آج نماز پڑھنے والا ہے یا چھوڑنے والا ہے؟ بتاؤ میرے بھائیوں، چھوڑنے والا ہے۔ اس وقت پوری کائنات، اکثر یہی بتاتا رہتا ہوں درس میں، پوری کائنات کے اندر جو ہے 256 ممالک ہیں، 256 ممالک۔ اب ان ممالک میں کچھ غیر مسلم اور کچھ مسلم۔ اب ان سارے ممالک میں، ان ملکوں میں رہنے والے جو باشندے ہیں، جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، وہ تقریباً 6.5 ارب ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6.5 ارب، جن میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب 6.5 ارب ہیں۔ اب ان 6.5 ارب میں سے 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ اب وہ جو 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان میں سے بھی 1.5 ارب مسلمان میں سے 90-95% جو مسلمان ہیں وہ بے نمازی ہیں۔ صرف 5% آدمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ اب جمعہ کی نماز ہم نے ادا کی، جمعہ میں ہمارے لیے وہ وضو خانے تک صفیں تھیں۔ اب یہ کیا کوئی اور مخلوق آئی تھی؟ وہ انہی گلی آبادیوں میں رہنے والے ہی لوگ تھے، لیکن باقی نمازوں میں کیوں نہیں آتے؟ اچھا، باقی نمازوں میں بھی جو دن کی آسان نمازیں ہیں، ظہر عصر مغرب میں تو شاید لوگ کچھ نظر آ جائیں گے، جو عشاء میں اور فجر میں لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ معاملات یہی ہوئے کہ آج یہاں سے ہم خود مشاہدہ کر لیں کہ امت کا بہت سا طبقہ آج کیا کر رہا ہے؟ نماز چھوڑ رہا ہے، چھوڑنے کا عادی ہے، پڑھنے کا عادی نہیں ہے۔ چھوڑنے کی عادت ہے، پڑھنے کی عادت نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت وہی ان چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ جن سے وہی تعلق کمزور ہو کر اب نماز سے تعلق اور رابطہ قائم ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے۔ نماز جب چھوڑ رہے تو اب ان چیزوں کی آٹومیٹکلی پھر ان چیزوں کی کیا آئے گی؟ محبت آئے گی، ان کی طرف رغبت جائے گی، ان کی طرف انسان مائل ہوگا۔ اور یہی اللہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ فرمایا فریافتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، جیسے کہ عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، مسوہ نشان لگائے ہوئے۔ عرب کے ہاں جو نشان زدہ گھوڑا ہوتا تھا بڑی مالیت، بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا، تو وہی کہا کہ گھوڑے نشان لگائے ہوئے، والانعام، اور مویشی چپائے، والحرث، اور کھیتی۔ کہا اللہ آگے دیکھو بھائی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ فائدہ اٹھانا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس پھر اچھا ٹھکانہ ہے، لوٹ کر تو ادھر جانا ہے۔ اب وہ اچھا ٹھکانہ ان چیزوں کی بے رغبتی سے ملے گا، نہ کہ ان چیزوں پر فریافتہ ہو جانے سے ملے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی ان چیزوں کی رنگینیوں میں کھو کر اس رب سے اور پیغمبر سے دور ہو جائے،
اور ان چیزوں کی رنگینیوں میں گم ہو کر اللہ کے احکامات کو پامال کرنے لگے اور اللہ کے محبوب پیارے پیغمبر کی تعلیمات سے روگردانی کرنے لگے، تو فرمایا پھر اس کے لیے وہ جو ہمارے پاس پہنچے گا اچھا ٹھکانہ میسر نہیں آئے گا۔ اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں بھی ہم ان چیزوں میں انسان دوڑ کیوں لگاتا ہے؟ بتاؤ بھائی، خلاصہ یہی نکلے گا نا۔ کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے جی، بہت سی عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، تو میں ان بیٹوں پر ناز کرے گا کہ میرے بیٹے فلاں 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 جگہوں سے کما کر لائیں گے، ہیں جی، سونے چاندی کے اس کے پاس انبار ہیں، ڈھیگ ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑا مال و دولت ہے، میں مال کی وجہ سے، ہیں جی، جانور اس وقت ان وقتوں میں قیمتی چیز، آج کے دور میں آج کی جدید سواری، جس کے پاس لینڈ کروزر ہے، پجارو ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا، وہی میری تو زندگی واہ واہ جی، ہیں جی، اس وقت کے حساب سے وہ سواری، آج کے وقت سے حساب سے یہ سواری۔ اسی طرح فرمایا کسی کے پاس جانوروں کے ریوڑ ہیں، وہ ان پر اتراتا ہے، ہیں جی، جانور کیونکہ ایک قیمتی مال سمجھا جاتا ہے۔ کوئی کاشتکار ہے، کھیتی رقبہ اس کے پاس ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اپنے رقبے پر خوب کاشتکاری کر کے میں تو یوں کر لوں گا، یوں کر لوں گا۔ فرمایا یہ سب تو دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ اچھا، دنیا میں یہ سب ہو بھی جائے، کسی اللہ میسر فرما بھی دیں، اللہ سب یہ چیزیں دے بھی دیں، مال و دولت بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے، جانور بھی ہیں، کھیتیاں بھی ہیں، رقبہ مال و ساری چیزیں، جائیداد پراپرٹیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونا کیا ہمیشہ کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، وہ یہ تو دنیا تھوڑی سی ہے۔ خود دنیا کو بنانے والا کیا کہہ رہا ہے سورہ رحمان کے اندر؟ اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، یہ سب کا سب تو فانی ہے، یہ تو ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی تو تیرے رب کی ذات ہے، بقا اس کو ہے، دوام اس کو ہے۔ رب ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی اس کے سوا معبود، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی، لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ بھی وہی ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور قائم رہنے والی ذات بھی وہی ہے، بقا دوام اسی کو ہے۔ آپ بتاؤ، جن کے لیے یہ کارخانہ قدرت سجایا گیا، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، محسن کائنات ہیں، ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے یہ سارا کارخانہ قدرت سجایا گیا، کیا وہ یہاں رہے ہیں جی؟ بولو میرے بھائی، پردہ فرما گئے نا دنیا سے۔ الحمدللہ اپنی روضہ مبارک میں ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ زندہ و تابندہ ہیں۔ ہاں، امت کے اعمال ان پر کیا کیے جاتے ہیں؟ پیش کیے جاتے ہیں۔ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے روضہ مبارک میں ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و جاوید ہیں، لیکن دنیا سے تو کیا ہے؟ پردہ فرما گئے۔ تو میرے بھائیوں، جن کے لیے وہی کائنات بنائی گئی، ان کو یہاں نہیں ٹھہرایا گیا، وہ یہاں سے رخصت ہو گئے، تو آپ اور میں کیا ہیں؟ تو دنیا کے تھوڑے سے فائدہ، فرمایا کہ یہ تو فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، جو یہ اچھا ٹھکانہ لینا چاہے بھائی۔ تو جی فرمایا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یعنی جب ان میں پھنس کر آدمی خدا سے غافل ہو جائے، اسی لیے حدیث میں فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ما ترکت بعدی فتنۃ امرا علی الرجال من النساء، کہ میرے بعد مردوں کے لیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے حدیث پاک کے اندر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد مردوں کے لیے کوئی نقصان دہ فتنہ نہیں ہے عورتوں سے بڑھ کر، عورتوں سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ فتنہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا خود فرما رہے ہیں، اگر عورت سے مقصود کہتے ہیں عفاف ہو، کثرت اولاد ہو، تو وہ تو کیا ہے، کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور اگر کچھ اور ہو گیا معاملہ تو پھر فرمایا وہی
خود ہی سمجھ لو کہ کتنا فتنہ ہوگا۔ ایسا ہی ہے، کوئی عورت اگر غلط بدچلنی پر آ جائے، معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے جی، ساری تہذیب، سارا کا سارا تمدن، ساری کی ساری اقدار، سب انسان پھر بھول بیٹھتا ہے۔ تو بھائی اس لیے فرمایا ایک عورت جو ہے، ایک عورت نیک پاک باز عورت، ایک نیک عورت 1000 ولیوں پر بھاری ہے، 1000 ولیوں پر، ایک دو نہیں، 1000 ولی۔ عورت کی ولایت دیکھو اتنی بڑی ہے۔ عورت اگر نیک ہے، دیندار ہے، پورا گھرانہ، پورا کنبہ، پورا خاندان، پوری برادری، پورا قبیلہ وہ کیا ہوگا؟ نیک ہوگا۔ اس لیے کہ ابتدائی درسگاہ وہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں نیک باز ہے تو پھر میرے دوستو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نسلوں میں وہ نیکی پروان چڑھتی ہے۔ اور اگر ماں نیک باز نہیں ہے، پاک باز نہیں ہے، تو پھر میرے دوستو اس کے خلاف برعکس معاملہ چلتا ہے، پھر بڑی ہی برائی جنم لیتی ہے، بڑی برائی جنم لیتی ہے۔ تو اسی لیے حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ یعنی جن پر نمبر یا نشان لگائے جائیں، یعنی 5 کلیان گھوڑے جن کے ہاتھ پاؤں، یعنی دونوں ہاتھ اگلے، دونوں پاؤں اور پیشانی پر قدرتی نشان ہوتے ہیں، یا جو گھوڑے پر کہتے ہیں گھوڑے چڑھنے کے لیے چھوڑے گئے ہوں اور ان پر نشان لگایا گیا ہو، تو یہ نشان زدہ گھوڑے کیا ہوتے تھے؟ بڑے قیمتی وہی سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ ان کی تھوڑی سی تشریح ہو گئی۔ تو میرے بھائی یہ دیکھو درس قرآن سے ہمیں یہ بات مل رہی ہے کہ اللہ رب العزت ساری انسانیت کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی رنگینیوں میں گم نہیں ہونا، دنیا کی چیزوں کو انسان اگر مل بھی جائے تو وہ تو انسان ان پر کیا کرے؟ شکران نعمت، یعنی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے یہ چیزیں نواز دیں، اور اگر نہیں ملی تو کیا اس پر واویلا کریں گے؟ نہیں، بلکہ صبر کرے کہ یہ تو خدا کی تقسیم ہے، کسی کا امتحان چیزیں دے کر اور کسی کا امتحان اس سے چیزیں نہ دے کر لے کر، یعنی کسی سے کچھ۔ اور سابقہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی جب انسان زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان انبیاء پر بھی کس طرح کے امتحان، کس طرح کی آزمائشیں آئیں۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ہے نا جی، خلیل مین دوست، خلیل کا مطلب کیا ہے؟ دوست، اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ ہیں، لیکن اللہ نے کتنے بڑے بڑے امتحان ڈالے ہیں۔ پہلے اولاد نہیں، بڑھاپے میں جا کر اولاد مل رہی ہے، پھر اس اولاد کا بھی امتحان کیسا، پھر کہا کہ اس کو کیا کرو؟ چھوڑ آؤ، ویرانی میں چھوڑ کر آئے، مکہ میں وادی مسجد بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر آئے اماں ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہاں تڑپ رہے ہیں۔ اماں ہاجرہ نے اپنے لختے جگر کے بھوک اور پیاس کو دیکھ کر بے اختیار 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، بھاگیں۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئیں کہ ایک ماں بے قرار ہو کر اپنے بچے کی بھوک پیاس کو مٹانے کے لیے 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑی۔ اللہ نے کہا اب قیامت تک جو بھی حج اور عمرہ کے لیے جائے گا وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے گا، اس کو امت کے لیے فرض کر دیا۔ پھر اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک اور پیاس میں جب اماں ہاجرہ صفا اور مروہ میں دوڑ رہی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہوا، وہ پانی نکلا۔ آج اس جیسا پانی پوری دنیا میں کہیں نہیں، اس پانی کا نام زمزم رکھا گیا۔ اس کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت حاصل ہو جاتی ہے، بھوک مٹانے کی نیت سے پیے
بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس مٹانے کی نیت سے پیے، پیاس مٹ جاتی ہے، بیمار آدمی صحت کے لیے پیے، صحت حاصل ہو جاتی ہے، مختلف اس کے فوائد لکھے گئے ہیں۔ تو وہ آب زمزم جاری ہوا آ کر اماں ہاجرہ، اس وقت اللہ نے اماں ہاجرہ کی زبان اقدس سے یہ کلمات جاری کرائے، جس کی وجہ سے یہ وجہ تسمیہ یہ نام پڑا کہ اماں ہاجرہ آ کر نہ کہتی زمزم، زمزم کا معنی کیا ہے؟ ٹھہر جا، ٹھہر جا یعنی رک جا۔ اگر اماں ہاجرہ یہ نہ فرماتی تو یہ ساری کائنات پانی سے بھر جاتی۔ یہ ابھی جو ٹھہرنا کہا گیا یہ اس ٹھہرنے کا نتیجہ ہے کہ وہ زمزم ٹھہرا آج، لیکن پھر بھی پوری کائنات، پورے ورلڈ کے جو مسلمان ہیں جب مکہ پہنچتے ہیں وہاں سے زمزم لے کر آتے ہیں، آج تک وہ چشمہ جاری و ساری ہے۔ تو میرے بھائیو جو ہے وہی جب رب کی مان کر انسان چل رہا ہوتا ہے، جب ان چیزوں کو ضرورت کے درجے میں استعمال کر رہا ہوتا ہے، ان میں کھوتا نہیں، کھو کر اپنے رب سے غفلت میں نہیں پڑتا، اپنے پیارے پیغمبر کی تعلیمات سے دور نہیں ہٹتا، گویا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہی ہمیں آیات بتلا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا خصوصی تعلق نصیب فرمائے، اپنے محبوب پیارے پیغمبر کی پیاری زندگی نصیب فرمائے، اور دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور قرآنی مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمها تؤتی منها من تشاء وتمنع منها من تشاء فارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا میرے پاک اللہ، یا اللہ میرے ان تمام درس کے ساتھیوں کو اپنی شایان شان عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کہا سنا اس پر یا اللہ ہم سب کو عمل نصیب فرما۔ اے میرے پاک اللہ، اے اللہ یہ کہنا سننا اپنی بارگاہ میں اس کو اے اللہ قبول فرما کر اسے ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، بڑے بڑے آج اعمال نہیں، اے اللہ ہم تو آپ کے در کے یا اللہ محتاج بننا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں صرف اپنے در کا محتاج بنائیے، لوگوں کی محتاجگی سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ در در کی محتاجگی سے محفوظ فرمائیے، اپنے در کا محتاج بنائیے۔ اے میرے پاک اللہ، اے اللہ ہم ضعیف، ناتواں، کمزور، اے اللہ ہماری کمزوریوں سے آپ واقف۔ اے اللہ ہم پر اپنا فضل فرماتے ہوئے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرماؤ، دنیا میں اپنے نیک بندوں کا تعلق نصیب فرماؤ۔ اے اللہ ہمارا یہ درس کا سلسلہ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماؤ۔ اے اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرماؤ، ہم سب کو یا اللہ اے اللہ اپنا بناؤ، اپنے کاموں میں لگاؤ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔